جو مضمون آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمانداروں کا اتحاد۔ لیاقت صاحب نے بیداری میں رکاوٹیں جب بیان کی تو ایک نقطہ انہوں نے ایمانداروں کے اتحاد کے تعلق سے بھی بیان کیا تھا۔ اتحاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یگانگت، ملاپ، دوستی، ایکا، محبت، اخلاص، پیار کے ہیں۔ اتحاد کے معنی آپس میں متحد اور اکٹھے ہو کر زندگی بسر کرنے کے بھی ہیں۔ ایمانداروں کے اتحاد کا مطلب ہے کہ سارے ایماندار اتحاد میں منسلک ہوں۔ مسیحی قوم، جب میں لفظ مسیحی بولتا ہوں تو اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مسیح کے حقیقی پیروکار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ مسیحی قوم ایک سمندر ہے اور مسیحی اس کے قطرے ہیں۔ ان میں نفاق ہوگا تو یہ قطرے کہلائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ سمندر کہلائیں گے۔ اتفاق اور نفاق کی طاقت کا موازنہ آپ قطرے اور سمندر سے کر سکتے ہیں۔ مشکل سے مشکل کام کو انسان اکٹھے ہو کر کریں تو وہ کام نفسیاتی طور پر نہ صرف مشکل ہی معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ناکامی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اتحاد کی حرارت سخت سے سخت چیزوں کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ اتحاد میں ایک خاص قسم کا جذبہ ہوتا ہے جو دلوں کو اور دلوں کے اندر حوصلہ اور ہمت کو بڑھاتا ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے یک زبان، یک ضرب ہو کر پہاڑ پر تیسا چلا رہے ہیں تو جو ولولہ اس منظر کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے وہ دلوں کو مزید گرما دیتا ہے اور ہمت کو کئی گنا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، زوراور بھی ہوتے ہیں، سب سما جاتے ہیں، سب کی طاقت ایک ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان باہمت اور متحد لوگوں کے پیروں تلے ہوتا ہے۔ اصل میں ہمدردی، محبت، اتفاق اور اتحاد یہ سب ایک ہی پھول کی پتیاں ہیں۔ ان سب کا ملاپ پھول کو خوشنمائی بخشتا ہے اور ان میں اگر نفاق ہوگا تو پتیوں کو یہ منتشر کر کے پھول کو برباد کر دے گا۔ دور حاضرہ میں آپ اپنے ملک کے اندر نظر دوڑائیں، پوری دنیا کی طرف آپ نظروں کو دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نفاق کی روح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، نا اتفاقی کی روح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نفاق کی وجہ سے کلیسیائیں، گھر، ازدواج، خاندان متاثر ہو رہے ہیں اور بربادی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ نفاق کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ تقسیم اگر گھر میں آ جائے، ناتفاقی اگر گھر میں آ جائے، ناتفاقی اگر ازدواج میں آ جائے تو وہ مکمل طور پر خاندان کو، ازدواج کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ ناتفاقی تقسیم جو ہے وہ کلیسیوں میں آ جائے تو کلیسیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کو نہیں کہہ سکتے کہ میری کلیسیا جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، خدا کا پاک روح اس کلیسیا کے اندر کام نہیں کرتا۔ آج شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے وہ اتحاد کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے کر رہا ہے، ان کے خیالات کو منتشر کرنے کے لیے کر رہا ہے۔
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہے، بہت کم وقت ہے. اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس نفاق کی روح کو باندھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر ناتفاقی کی روح، آپ کے ازواج کے اندر ناتفاقی کی روح جاری ہے، تو اس اسپرٹ کو یسوع مسیح کے نام سے باندھیں اور کہیں I bind you in the name of Jesus. یسوع مسیح کے نام میں اے ناتفاقی کی روح، اے ناتفاقی کی بدروح، میں تجھے باندھتا ہوں اور حکم دیتا ہوں مکمل طور پر میرے خاندان سے، کلیسیا سے چلے جا اور اس کے اندر اتفاق کو لا. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے حالات جو ہے وہ بدلنے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ابلیس کو کبھی بھی موقع جو ہے وہ نہیں مل سکے گا. ابلیس جو ہے وہ ہمارے میل ملاپ، دوستی اور محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں ایک کلیسیا جو ہے وہ دوسری کلیسیا کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور خصوصی طور پر پینتیکاسٹلز کے اندر ایک پاسٹر جو ہے وہ دوسرے پاسٹر کو پسند نہیں کرتا. ناتفاقی کی روح، شاید ہم بڑے بڑے وعظ تو کرتے ہیں، ہم کلام تو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر خدا کے کلام میں جو سچائیاں لکھی ہیں اس پر ہم حقیقی طور پر عمل نہیں کرتے. ہمیں اس ساری ناتفاقی کی روح کو باندھنے کی ضرورت ہے. اور رومیوں 12واں باب اس کی 3 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، اور پھر جب پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم کے ہر عضو کا اپنا اپنا امتیازی کام ہے. ہر ایک عضو جو ہے، ہر ایک اعضاء جو ہے وہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ کرتا ہے. ہر نظام جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرتا ہے. نظام انہضام جو ہے، نظام تنفس جو ہے، نظام دوران خون جو ہے، نظام اخراج جو ہے، نظام تولید جو ہے اور نظام عصبی ہے، سب اپنا اپنا کام جو ہے اپنے اپنے ادارے میں رہ کر کرتے ہیں. لیکن جب سارے مل جاتے ہیں تو سارے سسٹم جو ہے وہ ایک ہی بدن کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ بدن کی ترقی ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے. اگر ایک سسٹم خراب ہو جائے تو بدن ترقی نہیں کر سکتا، وہ بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کلیسیا میں بھی جو مسیح کا بدن ہے اسی طرح ہونا چاہیے. اور جب ہم افسیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، مسیح کا بدن بڑھے. کیسے مسیح کا بدن بڑھے گا؟ اگر ہر ایک نظام، ہر ایک سسٹم جو ہے اپنا اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے گا اور کسی کے نظام میں وہ دخل اندازی نہیں کرے گا. اگر دوران خون جو ہے وہ نظام انہضام کے اندر اپنی دخل اندازی کر دے تو شاید ٹھیک طرح سے بدن کی نشو و نما نہیں ہو سکتی اور بدن نہیں بڑھ سکتا. اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ شرازہ بندی کی جائے. اتحاد، محبت، میل ملاپ رفاقت سے قائم رہتا ہے. جہاں محبت نہیں وہاں پر اتحاد نہیں. اور محبت سے اعضاء کی ترقی ہوتی ہے. افسیوں 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوست ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے. محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے. یہ بدن محبت میں ترقی کر سکتا ہے. اگر کلیسیوں کے اندر محبت ہے تو پھر اعضاء جو ہیں وہ نشو و نما پائیں گے، وہ بڑھیں گے اور مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے گا. اتحاد کی مثال نظام شمسی کی آپ لے سکتے ہیں. سولر سسٹم جس کے اندر 9 سیارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورنس، نیپچون اور پلوٹو، ہر ایک سیارہ جو ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر رہ کر اپنا کام کر رہا ہے. کوئی بھی سیارہ جو ہے کسی دوسرے سیارے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا بلکہ
ایک فاصلے کے ساتھ اپنی اپنی حرکت کو، اپنی اپنی کشش کو وہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر ان میں سے ایک سیارہ بھی خرابی کرے تو پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ اتحاد کی مثال ایک اور دینا چاہتا ہوں۔ یہ روشنی جو ہے، سفید روشنی، یہ بھی ہمارے سامنے اتحاد کی مثال ہے، اور یہ سفید روشنی جو ہے یہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے۔ یہ روشنی، جو سفید روشنی یہاں پر ہے اور جب دیکھ رہے ہیں، یہ سورج سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا، آسمانی اور بنفشی رنگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رنگ بھی نکل جائے تو آپ کو یہ سفید روشنی جو ہے یہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ اور قسم کی جو ہے وہ چیز نظر آئے گی۔ اس لیے ہر ایک رنگ جو ہے اس کی اپنی نوعیت ہے اور اپنا رنگ کا ایک اپنا انداز ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے فنکشن کو کر رہا ہے۔ محبت، رفاقت میل ملاپ سے بڑھتی ہے۔ سو اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سب سے پہلے خدا باپ کے ساتھ رفاقت ہو، اور اس کے بعد آپس میں بھی رفاقت ہو۔ آپ کے سامنے دوسرے بینر پر آیت لکھی ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا، کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، اگر آپ کے دلوں کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے اور خدا کا پاک روح ہی آپ کے دلوں کے اندر میل ملاپ، رفاقت کو لاتا ہے۔ شاید ہم اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں اور غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے کلام بھی سناتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر میل ملاپ نہیں ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے واضح طور پر، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ کوئی شخص بغیر میل ملاپ کے، پاکیزگی کے خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور ایماندار بھائیوں، اگر آپ کی زندگی کے اندر اتحاد نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو آپ خدا کے جلال سے محروم ہو سکتے ہو۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہو، کیا میرے دل کے اندر محبت ہے؟ میں اپنے ہمسائے سے محبت رکھتا ہوں۔ اپنے گھر کے اندر جائزہ لیں کہ کیا میرے گھر کے اندر پیار، محبت اور رفاقت ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا نے ہم کو کس کے لیے بلایا ہے؟ جب ہم پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے وہاں پر خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد میل ملاپ کا مقصد ہے، اور یہ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے، روح القدس نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہ موقع پرووائڈ کیا جائے اور 19 ڈینامینیشنز کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور سب کی رفاقت کی جائے۔ پچھلا سیمینار جب ختم ہوا تو رات کو جو میرے ساتھ دعا کرتے ہیں بھائی ایمینول اور میری بہن سسٹر مورینا پیچھے بیٹھی ہیں، اور کچھ دوست تھے، دعا کر رہے تھے، تو خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا، اور کلام کیا، میری باتیں ان سے کہہ، خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں، میری باتیں ان سے کہہ۔ ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، ہم اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، خواہ ہماری بات کو کوئی سنے یا نہ سنے، یہ ان کا فرض ہے۔ ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ یونٹی پیدا کرنا، میل ملاپ پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، روح القدس کا کام ہے، جو ذہنوں کو، دلوں کو بدلنے میں قادر ہے، اور وہ آج آپ کے دل کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ محبت کی وجہ سے آپ اپنے دل کا بھید جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے۔ اسی محبت اور میل ملاپ کو، اتحاد کو بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو انسانیت کی شرادہ بندی کے لیے بھیجا، تاکہ سب ایک ہی لڑی میں منسلک ہو جائیں، ان کی اخلاقی اور روحانی زندگی میں ہم آہنگی اور یکجہتی ہو، اور پھر
خداوند یسوع مسیح جو محبت ہے. اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جیسا میں نے بیان کیا، اتحاد کے لیے محبت بہت ضروری ہے. اور محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. محبت قربانی مانگتی ہے. اور محبت یسوع مسیح ہے جس نے آپ سے محبت کی، آپ سے میل ملاپ کیا تاکہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک صف میں آ جائیں، ایک لڑی میں منسلک ہو جائیں، اخلاقی اور روحانی زندگی میں تبدیلی آ جائے. اور پھر محبت کے لیے خدا کا بندہ پالوس بھی بڑا کچھ کہتا ہے. محبت سب کچھ سہتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے. محبت صابر ہے، مہربان ہے. محبت حسد نہیں کرتی. اگر ہماری زندگیوں کے اندر ایماندار بھائیوں اور بہنوں حسد ہے تو ہم محبت نہیں کرتے. ہمارا خدا کے ساتھ ہی میل ملاپ نہیں ہے. انسان کی تو بعد کی بات ہے. جس بھائی کا، بہن کا، ایماندار کا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا، یقینی طور پر خدا کی محبت اور روح القدس اس کے اندر ہوگا اور وہ محبت دوسروں کے ساتھ کرے گا. محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے. آج کا ایماندار کسی کو کوئی بات کہہ دیں تو وہ برداشت ہی نہیں کرتا. درس تو دیتے ہیں مسیح یسوع کا کہ یسوع مسیح محبت ہے اور خدا نے بھی اپنے بیٹے کو بھیج دیا، محبت کا اظہار کیا. لیکن ہمارا کردار، ہماری شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ اور بھائی لیاقت کیسر نے یہاں سے بیان کیا تھا، شاید میں پلپٹ پر کھڑا ہو کر تو بہت اچھا کلام سناؤں، لوگ متاثر ہوں، واہ 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 کتنا بڑا عظیم خادم ہے، کلام سنا رہا ہے. لیکن سٹیج سے نیچے اتر کر میری کیسی شخصیت ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا مزاج کیسا ہے، میری گفتار کیسی ہے، میرے دل کی حالت کیسی ہے؟ کیا میں اوپر سے دکھاوے کے لیے تو وہ الفاظ بیان نہیں کر رہا؟ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن دل ان کے مجھ سے دور ہیں. دل ان کے مجھ سے دور ہیں. اگر دل خدا ان کی طرف لگ جائیں، ایماندار بھائیوں، اتحاد ہو جائے تو بیداری آئے گی. آج بیداری نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلے 3 پیغام بیداری کے تعلق سے سنے اور 2 مزید سنو گے بیداری کے تعلق سے. لیکن بیداری لانے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد بیداری کا یہ ہے کہ سب اتحاد کریں، محبت ان میں آ جائے. اور پہلا بینر یہاں پر لکھا ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. کوشش کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سپوڈوزا. اور سپوڈوزا کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے بی فارورڈ، بی ڈیلیجنٹ، گیو ڈیلیجنس، ڈو ڈیلیجنس، لیبر، انڈیور اور اسٹڈی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس حد تک کوشش کرنی ہے، اس حد تک مستعد رہنا ہے، اس حد تک سرگرم رہنا ہے، اس حد تک مصروف رہنا ہے، اس حد تک تندہی سے کام کرنا ہے، اور پر کوشش کرنی ہے، دل و جان سے اس بات کی پیروی کرنی ہے اور جان کو مارنا ہے، اتنی مشقت کرنی ہے. اور جب ہم اس کا ترجمہ لیبر دیکھتے ہیں تو وہ حالت ہے جو درد ذیل کی حالت ہے. اتنی حد تک درد ذیل کی حد تک ہم کو کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری یگانگت، ہماری یونٹی روح کے ساتھ ہو جائے اور وہ صلح کے بند سے بندی رہے. صلح کے بند سے، یہ صلح کیا ہے؟ صلح کے بند سے بندی رہے. یہ صلح یسوع مسیح ہے، صلح یسوع مسیح ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ پیس ہے، سلامتی ہے. سلامتی کا شہزادہ، اس کا نام عظیم، خوشی، خدا قادر اور ابدیت کا بھاؤ، سلامتی کا شہزادہ ہے. یہ سلامتی کا شہزادہ ہے، یہ صلح کا شہزادہ ہے جس کی آپ کے ساتھ رفاقت ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ صلح ہونی چاہیے. اے بھائیوں، اگر آپ کی اس سلامتی کے ساتھ صلح نہیں ہے تو آپ کی کسی دوسرے کے ساتھ صلح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. شاید آج کلیسیاں
برباد اسی لیے ہو رہی ہیں، اسی لیے برباد ہو رہی ہیں۔ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہم کلام مقدس میں مزید دیکھتے ہیں یشوع کے خط کے اندر، یشوع کے باب کے اندر، تو وہاں پر 7 folds of duty of God and man، 7 قسم کی ڈیوٹی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگان کی صورت کے بعد سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے، ایک ہی بدن ہے، اور وہ بدن کیا ہے؟ وہ بدن کلیسیا ہے۔ ایک ہی بدن ہے اور وہ بدن کلیسیا ہے، اور ایک ہی روح، اور وہ روح ہے وہ روح القدس ہے، خاتم ہے۔ اور پھر لکھا ہے چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، امید بھی ایک ہی ہے۔ اب کی امید جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور یہ امید کیسی امید ہے؟ یہ امید جو ہے یہ کرسچن کالنگ ہے۔ یہ کالنگ جو ہے میل ملاپ کی کالنگ ہے، میل ملاپ کے لیے خدا نے بلایا ہے۔ اور پھر لکھا ہے ایک ہی خداوند ہے، اور وہ جو ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی بپتسمہ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے baptism in the body of Christ، جو ہم یسوع مسیح میں شامل ہونے کا ہم نے بپتسمہ لیا ہے، یسوع مسیح میں شامل ہونے کا۔ اور پھر ایک ہی باپ ہے، ایک ہی خدا ہے، اور ایک ہی باپ ہے جو ہم سب کا ہے۔ تیسری آیت اس بینر کے اندر لکھی ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اتحاد، یونٹی کی ایک اور عظیم مثال جو خدا کا کلام دیتا ہے۔ دو قسم کی بلیسنگ جو ہیں، برکتیں جو ہیں، وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات جو دی گئی ہے وہ ہے کیسی اچھی، کیسی اچھی، اور دوسری بات کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اگر خدا کے ساتھ، روح کے ساتھ آپ کی صلح ہوگی تو بھائیوں کے ساتھ بھی صلح ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج صبح جب میں صبح 7 بجے دعا کر رہا تھا تو پاک روح میرے دل کے اندر یہ بات ڈال رہا تھا، شاید یہاں پر بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے اندر صلح نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہو، کیونکہ روح القدس نے مجھے آج صبح یہ بتایا تھا کہ آج یہ بتا دینا کہ وہاں پر بہت سے بھائی اور بہنیں ایسے ہوں گے، شاید خادم بھی ہوں جن کی آپس میں صلح نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، اور میں وہی الفاظ جو مجھے روح القدس نے دیے آج صبح 7 بجے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، صلح کر لو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو صلح کر لو اور اسے اپنے دل سے معاف کرو، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ جو صلح کا، سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور آپ کے ذہن کو بدل کر آپ کے اندر سرایت کرتا ہے، آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ سب کے اوپر اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر ہے، سب کے درمیان میں ہے اور سب کے اندر ہے۔ شاید اوپر تو ہے اور کبھی بھی یہاں سے جدا نہیں ہوگا۔ روح القدس، خدا کلیسیا سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اوپر بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، لیکن آج روح القدس کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے۔ اور جب روح القدس اندر آئے گا، خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں میں آئے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور تم اپنے نہیں اور قیمت سے خریدے گئے ہو۔ آپ کے بدن روح القدس کا مقدس ہے، آپ کے دل کے اندر روح القدس ہے تو پھر آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مت دھوکہ دو۔ اور یعقوب کہتا ہے اس کی حالت ایسی ہے جو شیشے میں اپنی شکل کو دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی خدا ان کو نہیں دیکھیں گے، ایسے لوگ جو ہیں وہ خدا کے جلال سے محروم ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے، شاید اس دن بہت سے لوگ
بہت سے خادم یہ بات کہیں کہ اے خدا میں نے تو تیرے نام سے بڑے کام کیے ہیں، میں نے تو نبوتیں کی ہیں، میں نے تو بدروہوں کو نکالا ہے، اور کلام میں لکھا ہے صاف صاف، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے، جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی پر چلو گے، اگر خدا کا پاک روح آپ اس کی تابعداری کرو گے، تو پھر کلام ہی کہتا ہے بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، ان کے پھلوں سے، ان کے مزاج سے، ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے تم جان لو گے کہ واقعی خدا کا روح ان کے اندر کام کرتا ہے۔ اور آگے بڑی سخت آیت لکھی ہے بھائیوں، اور میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آج آپ اس بھید کو، اس آواز کو، اور یہ سیمینار میں اپنی مرضی سے نہیں کرواتا، ایک اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ اس مرتبہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس لگ رہی تھی، اور مجھے 3 مرتبہ 3 دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ موسم کے لیے موسم خراب ہو گیا، پھر میں خدا کی حضوری میں جھک گیا، اور میرے ساتھ وہ میرے پیارے بھائی اور وہ میری بہنیں جنہوں نے روزہ رکھا اور دعائیں کی، آج آپ اسی کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ سہیل کا کام نہیں ہے یہ سیمینار کو ارینج کر لینا، ایک واحد شخص کا۔ میں تو ایک ٹیچر ہوں، سائنس ٹیچر ہوں، وہ خدا مجھے مبشرانہ طور پر استعمال کرتا ہے، اور خدا کا شکر کرتا ہوں خدا کے جلال کے لیے۔ میری میٹنگز کے اندر ابھی تک برین ٹیومرز ریموو ہو چکے ہیں، بریسٹ ٹیومرز جو ہیں وہ ریموو ہو چکے ہیں، جوائنٹس پین جو ہیں وہ ریموو ہو چکی ہیں، اور کڈنیز والے جو پرابلم ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا ڈائریکٹ ورلڈ آف نالج کے ذریعے بہت سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ میں کچھ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں روح القدس کو اپنے اندر لاؤں، دنیا کو اپنے لیے بیکار سمجھتا چلا جاؤں دنیا میں رہتے ہوئے، تاکہ خدا کا روح میرے اندر آئے۔ میں کسی انسان کو خوش کرنا نہیں چاہتا، اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کسی انسان کو خوش نہیں کروں گا، خاص سارے میرے مخالف ہو جائیں۔ اور آج میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، پاک روح نے میرے ساتھ یہ بھی نبوتی کلام کیا، میں خدا کے ساتھ چلوں گا تو پاک روح نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ چلنے سے تمہیں دکھ اٹھانے پڑیں گے، مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی؟ میں نے کہا خداوند اگر تم مجھے فضل دے تو میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کو خوش نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا کانٹیکٹ خدا کے ساتھ لگائیں، اور بھائی لیاقت نے جیسے فرمایا تھا ٹریڈیشنز کے اندر نہ بندے رہیں، ان روایات کو توڑیں، ان رکاوٹوں کو توڑیں اور آگے بڑھیں، اس نشان کی طرف بڑھیں، اس منزل کی طرف بڑھیں جہاں سے آپ کی رسائی جو ہے ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کے دلوں اور گردوں کے اندر عجیب قسم کی تبدیلی لا کر آپ کو برکت دینے میں قادر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا۔ وہی آیت جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، پھلوں سے پہچانا جائے گا وہ شخص، وہ خادم، وہ لیڈر جو کہے گا میں نے تو نبوتیں کی ہیں، معجزے کیے ہیں، بڑے بڑے ٹھیک ہو گیا ہے میری میٹنگوں کے اندر، بڑے بڑے میں نے کروسڈ کروائے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ متی 6 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میں اس وقت ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کلام سنانے والے کو چیرتا ہے اور سننے والے کو بھی چیرتا ہے۔ یہ کلام جب میں بیان کر رہا ہوں تو میرا آپریشن بھی ہو رہا ہے، یہ کلام میرے نس نس
گودے گودے اور بند بند کو جدا کر کے گزر رہا ہے. اور یہ الفاظ جو روح القدس کی قدرت سے میرے ہونٹوں سے نکل رہے ہیں، یقینی طور پر یہ کلام آپ کے دل پر ہتھوڑے کی مانند وار کر رہے ہیں اور آپ کے دل کا آپریشن کر رہے ہیں. اتحاد کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ ایک دل ہو جائیں، ایک دل ہو جائیں، ایک ایمان ہو جائیں، آپ کا مقصد ایک ہو جائے. مقصد کے تعلق سے انہی دنوں میں خدا نے ایک بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے لا دی اتحاد کے تعلق سے، رحمت اور سلامت کے تعلق سے. تمام مسیحی قوم کا مقصد ایک تھا، ایک مقصد ان کے سامنے تھا. بس سارے چرچز کے اندر ایک ہی مقصد کو سامنے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، روزے رکھے جائیں. اور ساری قوم نے اس بوجھ کو محسوس کیا اور دعا کی، اور دیکھتے ہیں دعا کے وسیلہ سے وہ سارے بندھن ٹوٹے اور وہ کام جو انسان نہیں کر سکتے تھے وہ خدا نے کر دکھائے. لیکن اس کے پیچھے دعا تھی، اور دعا ہی جیسے بھائی نے بتایا بیداری کو لاتی ہے. بیداری چاہتے ہیں، رفاقت رکھنا شروع کریں ہر ایک کے ساتھ. مت یہ کہیں کہ میں نے چرچ آف پاکستان کے چرچ نہیں جانا، ان سے رفاقت نہیں رکھنی. مت یہ کہیں کہ میں نے سینٹ جان چرچ نہیں جانا، مت یہ کہیں کہ میں نے پی جی اے چرچ نہیں جانا، مت یہ کہیں کہ میں نے ایف جی اے چرچ نہیں جانا. میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ کوئی مشن آپ کو یسوع مسیح کے پاس نہیں لے کے جائے گی. آپ سب یہی رہ جاؤ گے اگر آپ مشنوں کے چکر میں رہو گے. مشن ایک ہی ہے، باقی دو مشنیں ہیں. ایک مشن شیطان کی ہے اور دوسری مشن یسوع مسیح کی ہے. اس لیے کہ بدن ایک ہے اور وہ بدن یسوع مسیح ہے اور ہم سب اس کے فردن فردن اعضاء ہیں. اسی طرح بینر ادھر 2 نمبر لکھا ہے، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، ایک روح ہو جائیں. ذہنی ہم آہنگی کو لائیں، یونٹی آف مائنڈ کو پیدا کریں. اگر آپ بیداری چاہتے ہیں، خاندانوں کے اندر بیداری چاہتے ہیں، کلیسیوں کے اندر بیداری چاہتے ہیں، تو یونٹی آف مائنڈ کو لے کے آئیں اور یونٹی آف باڈی کو لائیں تاکہ خدا کا پاک روح کثرت کے ساتھ آپ کے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر کام کریں اور سب ایک ہی بات کہیں، ایک ہی بات پر آپ سب جو ہے وہ متفق ہو جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایک ہی بات پر متفق ہوگے تو عجیب کام ہوں گے، عجیب کام ہوں گے. آپ ذرا اس فارمولے کو اپنانا تو شروع کریں، بڑی عجیب تبدیلیاں آئیں گی. آج جو ضرورت ہے وہ ایسے خدام کی ضرورت ہے، خدا کا کلام سنانے والوں کی ضرورت ہے جو دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو سنائیں. مت گھبرائیں، یہ کلام خدا کا ہے، یہ زندہ کلام ہے. اور جب آپ اس زندہ کلام کو بولتے ہیں تو وہ جو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کھڑا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے. کیا روح القدس آپ کے اندر ہے؟ آپ پہچان سکتے ہو، جان سکتے ہو کہاں ہے روح القدس، کہاں ہے اس کی حضوری. اگر آپ کی رفاقت اس کے ساتھ ہے تو آپ کے اندر ہوگا. کبھی آپ عجیب بات نہیں کرو گے. بائبل مقدس میں یونٹی کے تعلق سے بہت سی مثالیں دی گئی ہیں. ابراہیم اور لوط کے تعلق سے مثال دی گئی ہے. لکھا ہے جب اس کے چرواہوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہوا، ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، جھگڑا نہ ہوا کرے. جھگڑا تو اتحاد کو برباد کر دیتا ہے، جھگڑا تو خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے. کیونکہ ہم بھائی ہیں، ہم بھائی ہیں. ہم سب جتنے یہاں پر کہتے ہیں بھائی ہیں، تو جھگڑا کہاں سے آ گیا؟ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتحاد ہونا چاہیے. بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ایک بہنوں کی بھی مثال کلام مقدس میں سے یونٹی کے تعلق سے میں دینا چاہتا ہوں. بڑی اچھی مثال ہے اور بہنوں کے لیے بابرکت آیت ہوگی. روت
اور नौमी की मिसाल जो है, बड़ी प्यारी मिसाल हमारे सामने है। क्या उसने कहा अपनी सास को? रूत पहला बाप उसकी 16वीं आयत, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। रूत का कैरेक्टर देखें। और आज जो बहुएं यहां पर बैठी हैं उनके लिए भी यह कलाम है। रूत की मिसाल उन बहुओं के लिए है। अपनी सासों की खिदमत करना शुरू करें और आप देखेंगे कि किस तरह से जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लोगे तो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बरकत लाएगा। और रूत की सारी किताब का जब आप मुतालिया करें तो आप देखें कैसे खुदा उसके साथ साथ रहा। और लिखा है जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। कैसी अजीम यूनिटी की मिसाल है। मौत के सिवा अगर जुदा करे तो सिर्फ मौत ही करे और कोई चीज हमारे दरमियान में हायल ना हो। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। और आपने खुदा के बंदा पादी जॉनसन से ये कलाम सुना, एलिया के तौल्लक से और अलीशा के तौल्लक से, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने नहीं छोड़ा। और यहां पर रूत की मिसाल जो है वो हमारे लिए बाइस बरकत जो है वो मिसाल है। वैसे तो बहुत ज्यादा इत्तेहाद के तौल्लक से मिसालें बयान की जा सकती हैं। यूनतर और दाऊद की मिसाल है, रकाबियों की मिसाल है। मैं आपके सामने एक मिसाल और रखना चाहता हूं रकाबियों के तौल्लक से। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक शख्सियत ऐसी आ जाती है जो कि बहुत ही जानी पहचानी होती है और आप ये महसूस करते हैं कि ये तो खुदा का बंदा है, खुदा का खादिम है, लेकिन खुदा अजीब तरीका से अपने लोगों को आजमाता है। यिर्मयाह 35वां बाब का जब आप मुतालिया करते हैं सफ़ा 750 पर, तो वहां पर लिखा है खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर कलाम नाज़िल हुआ कि तू रकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। खुदा का बदन नबी है और कह रहा है कि रकाबियों के घर चला जा और जाकर उनको एक कोठरी में ले आ और उनको मैं पिला। हमारे जैसा कोई हो, अच्छा जी वो खादिम साहब आए ने, खुदा तो बड़ा इस्तेमाल करता पे, अच्छा जी खुदा ने क्या, पियो जी पियो, खुदा के बंदे ने क्या करो, हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों। कलाम को सुने, अमल करें इस पर। क्या लिखा है 5वीं आयत में? और फिर यिर्मयाह कहता है मैं से लबरेज प्याले और जाम रकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा पियो। क्यों साहब, मैं के प्याले उस खानदान के आगे पेश किए जाते हैं, लो जी पियो, खुदा ने क्या। लेकिन आगे देखें क्या कहता है। उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे, हम मैं ना पिएंगे। सफ़ा 750 यिर्मयाह 35वां बाब 51 पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप जुनदाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज़ मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, ना तुम ना तुम्हारे बेटे। हमारे बाप दादा ने हमको हुक्म दिया है कि तुम मैं को ना पीना, इसलिए हम मैं को नहीं पिएंगे। हम तेरी बात को नहीं मान सकते। हो तू पैगंबर है, नबी है और तुझे खुदा ने ये कलाम तुझ पर नाज़िल हुआ है, हम मैं नहीं पिएंगे क्योंकि हमारे बाप दादा ने हमको मना किया था। और लिखा है 8वीं आयत में, चाचे हमने अपने बाप दादा जुनदाब बिन रकाब की बात मानी, इसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते, कभी मैं नहीं पीते।
آگے ہم دیکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بسے ہیں اور ہم نے فرمانبرداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ جو باپ دادا نے کہا اس بات پر عمل کیا۔ اور اس بات کے جب آخر میں دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آخری آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، 18ویں آیت، سیکنڈ لاسٹ۔ اور یرمیاہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا، رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا۔ نوجوان بھائیوں، بیٹیوں، بیٹو، اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اور یرمیاہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا، رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے۔ آگے برکت، کیسی برکت ہے! اس لیے رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اگر ہم اپنے والدین کا حکم مانیں گے، اپنے آباء و اجداد کا، اس صورت میں کہ وہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ وفادار ہیں، خدا کے ساتھ وہ چلتے رہے ہیں، تو پھر یقینی طور پر خدا جو اطمینان اور سلامتی کا سر چشمہ ہے وہ آپ کے اندر آئے گا۔ ابتدائی کلیسیا کی مثال آپ کے سامنے، سب ایک جگہ متحد ہو کر عبادت کرتے تھے، ایک ہی جگہ متحد ہو کر، اور عجیب طریقہ سے خدا جو تھا وہ ان کی میٹنگز کے اندر کلام کرتا تھا۔ 6 چیزیں اتحاد پیدا کرتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، آپس میں محبت، ایمان میں متفق ہونا، ایک رویا ہونا، ایک مقصد ہونا، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے لیے بھی تیار ہونا۔ اپنے بھی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ مصیبتیں ہمیں متحد کرتی ہیں، اتحاد کے وسیلہ سے ہم کمزوروں کو سہارا دے سکتے ہیں، کمزوری کے وقت ان کا سہارا جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ ایک مثال خدا کے کلام میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں، خروج 17واں باب اس کی 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، جب عملیکی اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عملیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور حراب کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تب عملیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے، جب موسیٰ کے ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور حراب ایک ادھر سے ایک ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، ایک نے اس کے ہاتھ کو یہاں سے سہارا دے دیا، ایک نے اس کے ہاتھ کو یہاں سے سہارا دے دیا، تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب تک مضبوطی سے اٹھے رہے، کیونکہ ان کو سہارا مل گیا تھا۔ آج کا ایماندار کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کو سہارا دینے کی بجائے ان کی ٹانگیں کھینچ کر ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی منسٹریز کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بڑی منسٹری والا چھوٹی منسٹری کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ایسی منسٹریز کو، اتحاد کو بحال کر کے ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بڑھے اور مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے۔ دعا میں قوت کے اضافے کے لیے آپ اتحاد کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ بھائی لیاقت کیسر نے یہ مثال جو تھی وہ کوٹ کی تھی متی 18واں باب اس کی 19ویں آیت کے اندر، پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ آپ آدمیوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے بھی اتحاد کر سکتے ہیں۔ آدمیوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے وہ 4 آدمی یاد آتے ہیں جو ایک مفلوج کو خدا یسوع مسیح کے پاس لے آئے۔ وہ تو مفلوج تھا، اکیلا تو نہیں مسیح کے پاس آ سکتا تھا،
لیکن یہاں پر ہم کو اتحاد یہ نظر آتا ہے. وہ 4 آدمیوں نے مل کر اس مفلوج کو، اس کی چارپائی کو اٹھایا اور یسوع کے پاس لے آئے. ان کا ایمان تھا ان 4 آدمیوں کا کہ جب ہم اس کو یسوع کے پاس لے کے جائیں گے تو مفلوج اپنی بیماری سے شفا پا جائے گا. اور خدا یسوع مسیح نے ان 4 آدمیوں کو دیکھا اور وہ بات جو تھی ان کے لیے ہو گئی. ابھی آپ نے سنا 2 آدمی مجھ سے کھو جائیں گے، یہاں تو 4 تھے. ہماری کلیسیوں کے اندر تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ جواب آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. 4 چیزیں جو ہیں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں جو اتحاد کو برباد کرتی ہیں اور جو آج کل کلیسیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر دیکھنے کے لیے ہمیں نظر آ رہی ہیں. میرے ساتھ نکال لیں ذرا مرکز 9 باب اس کی 34ویں آیت سے لے کر ہم 50ویں آیت تک دیکھیں گے. صفحہ نمبر 43. 4 چیزیں اتحاد کو، اطمینان کو، سکون کو برباد کرتی ہیں. یہاں پر پہلی بات جو نظر آتی ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے تعلق سے ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے سرفرازی ملے. مرکز 9 باب اس کی 34ویں آیت سے میں لے رہا ہوں. صفحہ نمبر 43، پیج 43، مرکز 9 باب 34ویں آیت. اپنے آپ کو بڑا بنانے کے تعلق سے. اور لکھا ہے یہاں پر کہ شاگرد آپس میں بحث کر رہے تھے. یسوع مسیح تو جانتا تھا اور لکھا ہے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کر رہے تھے، لیکن ان شاگردوں کا رد عمل کیا تھا؟ چپ ہو گئے، کچھ نہیں بتایا. اور لکھا ہے وہاں پر کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے. سیلف ایکسالٹیشن، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش، اپنے آپ کو سرفراز کرنے کی کوشش جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بننا چاہتا ہوں، مجھے عزت مل جائے، مجھے اہمیت مل جائے. اور ذرا آگے بڑھتے ہیں 38ویں اور 39ویں آیت کے اندر تو وہاں پر لکھا ہے، عجیب بات ہے، تو تعصب کی روح یہاں پر نظر آ رہی ہے جو آج کلیسیوں کے اندر نظر آتا ہے. پڑھیں ذرا 38ویں آیت. یوحنا نے اس سے کہا، آئے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا ہے اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا. بدروہاں نو کردا پیا جے، یسوع مسیح نو کہندے نے او کردا پیا تہاڈے نام تے بدروہاں نو، لیکن ساڈے نال نہیں ہے گا. وہ بدروہوں کو نکال رہے ہیں، تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے ہیں اور ہم نے ان کو منع کیا ہے کیونکہ وہ تیرے نام سے نکالتے ہیں، ہماری پیروی نہیں کرتے. بھئی اگر کوئی دوسرا بندہ یا دوسری چرچ کا بندہ، جیسے بھائی لیاقت نے کہا، ان کے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے، معجزات ہو رہے ہیں، تو خدا کو جلال ملے، آپ خوش ہو، پریز دی لارڈ کہ خدا اس چرچ کے اندر اپنا کام کر رہا ہے. آپ بھی دعا کریں، اپنی کلیسیوں کے اندر ایمانداروں کو متحد کریں، روزے رکھیں، بیداری کو لیں. آپ کیوں حسد کرتے ہو؟ آپ کے اندر کیوں تعصب جو ہے وہ بڑھتا ہے؟ جہاں کوئی میٹنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور خدا وہاں پر اپنی معجزات کو لاتا ہے تو کیوں ہم اس سے تعصب کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا. لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہے. پھر یہاں پر آگے بڑھتے ہیں تو پھر 42ویں آیت کے اندر ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں، ٹھوکر کا باعث دوسرے لوگوں کے لیے. اور ہم نے مشاہدہ سے دیکھا ہے بہت سے لوگ خادموں سے، لیڈروں سے ٹھوکر کھا کر کلیسیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بہت سے چرچز کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جو لیڈرز حضرات ہیں ان بھیڑوں کی پرواہ نہیں کرتے.
खुदा यीशु मसीह जो अजीम चरवाहा है, वो तो 99 को छोड़कर चला गया और एक भेड़ के पीछे चला गया ताकि भेड़िए के पास से ले आए, खींच लाए उसको। क्या होता है, वो भेड़ जख्मी हो जाती है, मर जाती है और कोई कदर नहीं की जाती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लीडर भाइयों, जिनको यह खिदमत दी गई है, अपनी भेड़ों की, अपने गल्ला की निगहबानी करना शुरू करें। ठोकर का बायस ना बने, वरना आपको इसका जवाब खुदा उनके आगे देना पड़ेगा। बड़ी सख्त आयत लिखी है, और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए यह बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और फिर चौथी बात यहां पर नजर आती है, वो है सिंफुल लस्ट ऑफ द बॉडी, 43वीं आयत के अंदर। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। एक और तासुब के तल्लुक से बात बताना चाहता हूं, बस 5-4 मिनट के बाद मैं अपना मैसेज जो है वो ख़त्म कर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सख्त भूख लगी है, इसके लिए मैं माजरत खा भी हूं, लेकिन क्योंकि सेशंस लेट शुरू हुए थे, मैं आपको यूसुफ के तल्लुक से बयान करना चाहता हूं। यूसुफ भी हसद की नज़र, तासुब की नज़र, बुग़्ज़ की नज़र चढ़ गया। और अगर जब हम पैदाइश 37वां बाब पढ़ते हैं तो उससे आगे पढ़ते हैं तो सारी स्टोरी हमें मिल जाती है यूसुफ के तल्लुक से। अगर भाइयों में नातफाकी आ जाए, इत्तेहाद ना रहे, मेल मिलाप ना रहे, तो फिर तासुब बढ़ता है, बुग़्ज़ बढ़ता है, और फिर ये नफाक इतना बढ़ता है कि हम एक दूसरे को जान से मार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और आज यहाँ पर नजर आता है, एक खादिम दूसरे खादिम को देखना पसंद नहीं करता। और शायद खुदा ने ये बोझ हमको दिया है कि हम मिलकर खुदा के कलाम की रूह से, पाकलू की वसात से, खुदा के उस कलाम को जो खुदा ने हमारे दिल में डाला है, हम उन अज़ाओं को इकट्ठा करें। ये सेमिनार एक विजन के मुताबिक शुरू किया गया था। मेरे साथ खुदा ने कलाम किया था पिछले साल अगस्त में। वो मेरे अज़ा को बिखेरते हैं, मेरा जिस्म बिखरा पड़ा है, क्या तुम उसको इकट्ठा करोगे? हम अज़ा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारे अज़ा अपने अपने सिस्टम के अंदर आएँ, अपने अपने सिस्टम्स के अंदर वो काम करना शुरू करें। हम ये नहीं चाहते कि एक ही मिशन बन जाए, हम ये नहीं चाहते, हरगिज़ नहीं, ना हमारी ये विजन है। हम चाहते हैं हर एक अज़ा अपना अपना काम करे। अगर निज़ाम है तो वो अपना ही हज़म का सरंजाम काम दे, अगर कोई दूसरा निज़ाम है तो अपना काम करे। हर एक अपने अपने सिस्टम के अंदर रहकर काम करे, लेकिन बॉडी जो है वो एक नज़र आनी चाहिए। हमें क्यों मुत्तहद होना है? सबसे ऑथेंटिक बात जो है वो कलाम मुक़द्दस में जो हमें मिलती है, इसलिए कि यीशु मसीह ने इसके लिए कहा है। और एक बार भी नहीं, मैं कलाम की जब स्टडी कर रहा था तो 5 दफ़ा ये बात जो है वो हमें मिलती है, 5 मरतबा। यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 17वीं आयत को आप जब आप देखें, निकाल लें मेरे साथ, 17वां बाब उसकी 11वीं आयत कि हम सिर्फ आखिरी उसके हिस्से को देखेंगे, सफ़ा नंबर 102। मैं आगे को दुनिया में ना रहूंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं। आए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। पहली दफ़ा यहां पर बयान किया गया है। आगे ज़रा आएँ, आयत नंबर 21वीं में, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह आए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं, कामल होकर वो एक हो जाएं। हमें एक होने की जरूरत है, एक बनने की जरूरत है। इब्तिदा के अंदर ही जब हम
نجات کو دیکھتے ہیں, نجات کے تصور کو, تو وہاں پر بھی ہمیں اتحاد نظر آتا ہے. نجات کے اندر آپ کہیں گے نجات کے اندر کس طرح سے اتحاد جو ہے وہ نظر آتا ہے؟ اگر آپ آیت پڑھنا چاہیں تو پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت پڑھ سکتے ہیں. وہاں لکھا ہے, اور گواہی دینے والے 3 ہیں, روح اور پانی اور خون, اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. تینوں, روح, پانی اور خون, یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. اور اس کی اپلیکیشن ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. جب خدا نے بنی اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا تو سب سے پہلے وہ لوگ کس طرح سے بچائے گئے؟ انہوں نے خون کو لیا اور خون کو لے کر اپنے دروازوں پر لگا لیا. پہلی بات جو یہاں نظر آتی ہے. پھر دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے, جب بحر کلزم کو 2 حصے کیا گیا, یہاں پر پانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب خدا کا ابر ان پر ٹھہر جاتا تھا, ان کے لیے بادل کی صورت میں ٹھہرتا تھا. روح جو تھی, ایکچولی وہ ابر جو تھا وہ خدا کی روح تھی جو ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی. خدا کا روح ان پر ٹھہر جاتا تھا اور وہ ابر سے بھر جاتے تھے. جو پاک روح کی نعمتیں ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کلیسیا کے اندر, ان کے اندر بھی یونٹی نظر آتی ہے. کلیسیا کو دیا گیا ہے 3 کی یونٹی نظر آتی ہے. 3+3+3, 3 جمع 3 جمع 3. پہلی کیٹیگری جس میں آتی ہے وہ یہ ہے حکمت, علمیت اور ایمان. یہ پہلی کیٹیگری ہے. اور دوسری کیٹیگری کے اندر شفا, معجزے اور نبوت ہے. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ یہاں نظر آتی ہے وہ روحوں کا امتیاز, طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ ہے. ان کے اندر بھی, روح کی نعمتوں کے اندر بھی ہمیں اتحاد نظر آتا ہے. اور جب ہم روح کے پھلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہم کو اتحاد نظر آتا ہے. وہ بھی 3 ہیں. 3 جمع 3 جمع 3. محبت, خوشی, اطمینان پہلی کیٹیگری ہے یہ. اور اس کا تعلق ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہمارا ہے. محبت, خوشی, اطمینان جو ہے وہ خدا سے ہم کو ملتی ہے. اور دوسری کیٹیگری کے اندر تحمل, مہربانی اور نیکی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا اپنے ہمسائے سے محبت کرو. اور تیسری بات جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری, حلم اور پرہیزگاری, یہ تیسری بات ہے. اور اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے, ہم خدا کے لیے جو کرتے ہیں. یہ تینوں باتیں. اور جب ہم ان تینوں کو پیرلل کریں, میں ایک طالب علم سے اپنے اسکول میں دریافت کر رہا تھا کبوتر کے تعلق سے. تو اس کو میں نے اپنی کلاس میں بولا, میں نے کہا بھئی آپ ذرا جائیں اور کبوتر کے دونوں پروں کو آپ جو ہے وہ ذرا گنیں, کبوتر کے دونوں پر. تو اس نے جب کبوتر کے پر گنے تو اس نے مجھے بتایا کہ سر ایک طرف 9 ہیں اور دوسری طرف بھی 9 ہیں. 9 کبوتر کے پر اس طرف ہیں, 9 اس طرف ہیں. مکمل طور پر بیلنس. گفٹس اور اسپرٹس, اپنا جو فروٹس ہیں. اور کبوتر جو ہے وہ روح کو ظاہر کرتا ہے. روح بیلنس زندگی دیتا ہے. بیلنس زندگی چاہتے ہیں تو روح القدس کو اپنے اندر لائیں. بڑی مثالیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے, ختم ہو چکا ہے. بلکہ آخر میں اقتدامات بتانا چاہتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر. اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اقتدامات, کون سے آپ اقتدامات کر سکتے ہیں؟ بڑی لمبی ٹیچنگ ہے, اگر دینا شروع کر دیں تو یہ بڑا لمبا سلسلہ چلتا جائے گا. میں لگاتار روح القدس کی قدرت سے, پاک روح کے مسا سے بول سکتا ہوں. بغیر روح القدس کے کوئی انسان اتنا نہیں بول سکتا. اقتدامات لکھنا چاہیں تو لکھ لیں جلدی جلدی سے. نشان, مقصد, رویا. آپ کا نشان, آپ کا مقصد, آپ کی رویا ایک ہونی چاہیے. دوسری بات, اپنی مرضی کو تبدیل کر لینا چاہیے. تیسری بات, ایک دوسرے کے وفادار ہونا چاہیے اور خدا کے بھی وفادار ہونا چاہیے. چوتھی بات, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کریں. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور تعمیر میں اس کی مدد کریں. اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے پہلے بیان کیا, ایک
दूसरे की टांगों को ना खींचें। पुलिंग डाउन इज नॉट मिनिस्ट्री। मत टांगों को खींचे एक दूसरे की, ये खिदमत नहीं है। अगर आप ऐसी खिदमत कर रहे हैं तो शायद खुदा रूल कुदस आपसे खुश नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात जो नजर आती है वो है एक दूसरे को माफ करना, जो शायद हम नहीं करते। खासतौर पर लीडर हजरात जो हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। ले सकते हैं आप अपनी जिंदगी का जायजा। मैं बड़ी ध्यानदारी के साथ कलाम को बयान कर रहा हूं। माफ करने की रूह, खुदा यीशु मसीह ने क्या दर्श दिया था? वो जो मोहब्बत का दरिया है, समंदर जिसमें है, एक दूसरे से मोहब्बत करो। मार पड़ रही है, लोग थप्पड़ मार रहे हैं, हाथों में कील ठोके गए हैं, खून बह रहा है, मुंह का हुलिया बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी कहता है आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। प्रीच तो हम यीशु को करते हैं, प्रीच तो हम कलाम को करते हैं। जब कलाम को प्रीच करते हैं तो हमारी जिंदगियों के अंदर भी इसका कुछ असर नजर आना चाहिए। असर हमारी जिंदगियों के अंदर होगा तो वो असर बाहर भी निकलेगा। और फिर आखिर में खुदा के लोगों की इस यगानियत का नतीजा क्या होगा? क्या होगा इत्तेहाद का नतीजा? इससे दुनिया कायल हो जाएगी। लोग जानेंगे कि वाकई ये खुदा का प्रस्तार है, खुदा का बंदा है, और उनके वसीला से बड़े बड़े काम जो हैं वो सरंजाम होंगे। उनकी मीटिंग्स के अंदर खुदा बरकत देगा और फिर कोई फूट जो है उनके दरमियान नहीं पड़ेगी। आइए अपने सरों को झुकाएं और एक लम्हा के लिए दुआ करें।